بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں واقعی بالکل 100% صحیح بات ہے یہ کہ جتنا بھی عظیم انسان ہوگا اس کا ویژن اتنا ہی عظیم ہوگا، اتنا ہی براڈ پرسپیکٹو ہوگا، پرسیپشن بھی اس کا ایسا ہوگا، نیریٹو جو اس کا بیانیہ ہے وہ بھی عظیم ہوگا، ویژن بھی۔ اور نیریٹو ظاہری بات ہے بیانیہ بعد میں بنتا ہے، پہلے تو ویژن ہوتا ہے نا، پہلے ذہن میں بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ الفاظ کی صورت میں باہر آتی ہے تو پھر وہ بیانیہ بنتا ہے، پھر وہ نیریٹو بنتا ہے۔ تو پہلے ویژن ہے پھر نیریٹو ہے، نیریٹو جو ہے وہ اسی ویژن کی روشنی میں ہی باہر آنا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں نیریٹو بھی عظیم ہے اور نیریٹو کے پیچھے جو ویژن ہے وہ بھی عظیم ہے۔ کیا وہ ہر اعتبار سے میرا پیغمبر عظیم تر ہے؟ وہ بے شک ایسے ہی ہیں۔ وہ اقبال نے کیا بات اقبال نے کہا نا، فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ یہ اقبال نے بات کی ہے درویش خدا مست کی، بندہ مومن کی، کہ جو بندہ مومن ہوگا وہ اصل میں جو بندہ مومن ہے کامل وہ یہ ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام تو کاملین کے سردار ہیں، آپ کی نسبت سے لوگ کامل بنتے ہیں، تو پہلے تو یہ آپ ہی کا وصف ہے کہ خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ تو آپ علیہ السلام کی مبارک عقل، آپ کا ویژن، آپ کی فہم و فراست، کیا وہ شاعر نے کہا نا، علم کے رب نے اینا دتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے، عقل کے رب نے اینی دتی جیڑی علماں وچ نہ آوے۔ کیا آپ کے علم کی بات کریں؟ گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علم کے رب نے اینا دتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے، عقل کے رب نے اینی دتی جیڑی علماں وچ نہ آوے۔ کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے علم کی جب بات آتی ہے تو حضور کے علم کی وسعت کا عالم ایسا ہے کہ تمام انسانی عقلیں جمع ہو جائیں تو حضور جان عالم علیہ السلام کے مبارک علم کا احاطہ انسانی عقلیں نہیں کر سکتی، انسان کے بس سے یہ باہر ہے، کیونکہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے جہاں علم کی بات کی محبوب کے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پیارے تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، اور تم پہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اب اللہ نے اسے عظیم فرمایا ہے، اللہ قلیل کسے فرماتا ہے؟ فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، محبوب فرما دو اس دنیا کا سامان قلیل ہے۔ یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا کے سامان کو اللہ قلیل فرماتا ہے۔ جس خدا کے ہاں قلت یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی دنیا کے اتنے ساز و سامان کو فرمائے قلیل ہے، تو جہاں وہ رب خود یہ فرمائے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب تم پہ اللہ کا فضل عظیم ہے، تو محبوب کے علم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، محبوب کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، جس محبوب کو اللہ فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی ہر اعتبار سے کثرت سے خیر عطا فرمائی۔ تو جس محبوب کے پہ جو فضل فرمائے اللہ، اس فضل کو اللہ عظیم سے تعبیر فرمائے، محبوب کو اللہ کوئی خیر عطا فرمائے اس خیر کو کثیر سے تعبیر فرمائے، اسے کثیر کہے۔ ہم اور آپ کیا بلکہ سارے انسان مل جائیں، سارے انسان مل کر محبوب کی اس خیر کثیر کا احاطہ نہیں کر سکتے، محبوب کے اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو ویژن جو بنتا ہے، ویژن وہ علم کی روشنی میں بنتا ہے نا، تو جتنا علم ہوگا اس اعتبار سے ویژن براڈ ہوگا۔ تو ان کا علم اتنا وسیع ہے تو ان کا ویژن بھی اسی اعتبار سے اسی طرح وسیع تر ہے، جو فرمایا علم کے رب نے اینا دتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے۔ یہ ویژن ہی پہ تو کہا کہ عقل کے رب نے اینی دتی جیڑی علماں وچ نہ آوے۔ سارے انسان جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی لم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ان پہ ایسا کمال فرمایا ہے، ایسا فضل فرمایا، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کے لیے فرمایا تھا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جس کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو، یعنی جو یومن فیومن آنن فآنن مترقی ہو، ہمیشہ ترقی پر ہو، تو اس کی خیر کا، اس کی عظمت کا احاطہ کوئی کیسے کرے کہ وہاں جہاں وہ وہاں تو روک لگ نہیں رہی، مستقل جو ہے وہ ہر آنن فآنن مترقی ہیں، ترقی پہ جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی احاطہ کرتا بھی صحیح تو کسی ایک منزل کا
احاطہ کرتا تو اگلی آن میں وہ اس سے اگلی منزل پر ہے. صحیح. اللہ اس تک انسان کہاں تک کرے گا؟ اس پہ انسانی عقل پہنچے گی، وہ اس سے اگلی منزل پہ پہنچ گئے. تعاقب میں عقل ختم. اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو محبوب کا ویژن ایسا، محبوب صرف عرب کے لیے نہیں آئے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک خطے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے. آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام کی پوری زندگی کو اٹھائیے، نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی فیصلے آپ کو نظر آئیں گے، کہیں آپ کو اس کے اندر جانبداری نظر نہیں آئے گی. آپ کو اس کے اندر گروہ پارشلزم نہیں ہے، ہمیشہ پارشل نہیں ہے. آپ کو گروہ بندی اس طرح نظر نہیں آئے گی کہ جناب کسی رنگ کی وجہ سے یا نسل کی وجہ سے یا زبان کی وجہ سے یا خطے کی وجہ سے کوئی گروہ، بلکہ گروہ وہاں کیا ہے؟ گروہ ایک ہی ہے. وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کی خاطر ہے، حزب اللہ کی بات ہے. وہاں جہاں بات ہے اللہ کا گروہ، رنگ کی بات ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. محبوب نے صرف اسی کی بات، کیونکہ محبوب جو ہے وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے نا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے. جو اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والا ہے وہ رب جس نے اپنے بندہ خاص پہ حق و باطل میں فرق کرنے والا وہ کلام اتارا ہے تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہو جائے. محبوب صرف عرب کے لیے نہیں. بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے عرب و عجم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے. ورسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ نے جو فیصلے فرمائے وہ بھی اس اعتبار سے فرمائے ہیں، آپ کے ویژن جو تھا وہ آفاقی تھا، آفاقی ویژن تھا، تو فیصلے بھی آپ کے سارے آفاقی تھے. اب آپ دیکھ لیں، نہ آپ عربی ہیں نہ میں عربی ہوں. آپ تو خیر ماشاءاللہ سید ہیں، اللہ آپ کی اصل تو پیچھے وہی ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم لوگ جو غیر سید ہیں ہماری اصل عربی نہیں ہے، ہم تو عجمی لوگ ہیں. لیکن ہم یہاں عجم کے اندر بیٹھ کر صدیوں بعد، صدیوں کا فاصلہ بھی ہے، رنگ نسل زبان ہر چیز کا فرق ہے، اس کے باوجود ہم بیٹھے آپ کے گن گا رہے ہیں اور گن گاتے رہیں گے. اور ہم نہیں، ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس محبوب کریم کے غلام ہیں کہ وہ حجازی ہیں، ان کے ساتھ دل جو ہے وہ حجازی کے ساتھ پیوستہ ہے، وہ پیوستہ ہوا ہے ہمارا دل جو ہے وہاں پیوستہ ہو گیا. کیوں؟ ان کے ان فیصلوں کی روشنی میں جو انہوں نے آفاقی فیصلے کیے، تمام انسانیت کے لیے کیے. ہر انسان ان کے زیر بار احسان ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت خوب، ماشاءاللہ.